اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کریم اہل بیت اور شہزادہ امن، جتنے ان کے فضائل کا احاطہ ایک نشست میں مجھ جیسے خاکی و خاطی سے ممکن نہیں ہے، لیکن وہاں میں کوشش کروں گا چند ایک فضائل ایک عنوان کے تحت آپ کے گوش گزار کروں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اگر عبادت کے حوالے سے زندگی کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے آپ نے اپنی زندگی میں کئی حج ایسے ہیں جو آپ نے پیدل کیے ہیں، اور ان پیدل حج کرنے میں کافی ایک سفر ایسا ہوتا تھا جو آپ پا برہنہ سفر کرتے تھے، پاؤں سے جوتے اتار دیتے تھے، آپ اللہ کی عبادت اس قدر کیا کرتے تھے۔ اور جب کبھی آپ کے سامنے پروردگار کی آیات کی تلاوت کی جاتی، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی، اور جب کہا جاتا یا ایھا الذین آمنوا، تو آپ فوراً کہتے لبیک اللہم لبیک۔ اور قرآن مجید سے اتنا انس تھا، روایات میں ملتا ہے کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے آپ سوتے تھے، خصوصاً سورہ کہف کی تلاوت کر کے سوتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں رسول خدا کی حیات طیبہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ قرآن مجید میں شاہد اور مشہود سے کیا مراد ہے؟ تو ایک بزرگ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا شاہد سے مراد روز جمعہ ہے اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ شاہد سے مراد یوم جمعہ ہے اور مشہود سے مراد عید قربان ہے۔ پھر ایک چھوٹا بچہ بیٹھا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں شاہد سے مراد کیا ہے، مشہود سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شاہد سے مراد میرے نانا محمد مصطفیٰ ہیں۔ کہ آپ نے نہیں پڑھا قرآن نے کہا ہے انا ارسلناک شاہدا، کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ذالک یوم مشہود، کہ یہ وہ دن ہے جو گواہ بنا کے آپ کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تو قرآن سے، عبادت خدا سے اتنا لگاؤ ان کو۔ دوسری اگر صفت لیں کہ آپ کی رحم دلی کا اگر دیکھا جائے، معائنہ کیا جائے، آپ انتہائی رحم دل تھے۔ خصوصاً ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ آپ کی ایک کنیز ایک روز آتی ہے اور ایک پھول آپ کو ہدیہ کرتی ہے، تو جو ہی آپ وہ پھول لیتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ نے مجھے تحفہ دیا ہے، میں اس تحفے کے بدلے میں آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک پھول کے بدلے میں آپ نے آزاد کر دیا؟ فرمایا تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس پھول میں جو اس کی محبت اور اس کا خلوص تھا، اس کا تم پیمانہ ہی نہیں کر سکتے، اس کو تم ناپ ہی نہیں سکتے۔ رحم دلی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے عفو درگزر کتنی تھی۔ ایک صحابی بلکہ ایک غیر مسلم، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، غیر مسلم رہتا ہے اس طرف، تاریخ میں آتا ہے کہ یہودی تھا، اس کی دیوار سے گندگی سرایت کر رہی تھی امام کے گھر کی طرف۔ کہتے ہیں اس کی بیوی کا ایک دن امام کے گھر آنا ہوا، تو جب اس نے دیکھا کہ ہماری دیوار سے شگاف ہے اور اس سے گندگی امام کے گھر میں آتی ہے، تو واپس گئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو وہ شوہر اس کا آیا اور امام کی خدمت میں کہتا ہے کہ مولا ہمارے گھر سے گندگی آپ کے گھر آتی ہے، آپ نے کبھی تذکرہ نہیں کیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے خندہ پیشانی سے اس کی باتیں سنی اور کہا کہ کوئی بات نہیں، میرے نانا نے جو پڑوسیوں کے حقوق بتائے ہیں اگر وہ تمہیں بتا دیے جائیں تو یہ بات تو کوئی معاف کرنے والی بات ہی نہیں ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو امام کے عفو درگزر سے وہ اتنا متاثر ہوا، گھر گیا، اپنے بچوں کو لے کے آیا اور امام کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور امام کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا۔ رحم دلی کو اگر دیکھا جائے، اس کے علاوہ مہمان نوازی کو دیکھا جائے تو جہاں پوری کائنات میں دسترخوان امام حسن کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے، وہاں اگر مہمان نوازی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک مرتبہ سفر کیا امام نے حج کے حوالے سے، درمیان میں ایک صحرا میں آپ کا ٹھہرنا ہوا، تو وہاں ایک بڑھیا تھی، بزرگ عورت، اس کے ہاں آپ نے قیام کیا، اس نے ایک سادہ سا اہتمام کیا میزبانی کا اور آپ نے وہ مہمان نوازی کا اسے شرف دیا۔ حج سے واپسی پہ آ گئے، کچھ عرصہ بعد
خشک سالی پڑی اور وہ عورت، اس کا سارا مال و متاع سارا کچھ ختم ہو گیا۔ جب وہ مدینے میں آئی اور امام نے پہچانا کہ یہ تو وہی عورت ہے جس کے پاس ہم ایک رات مہمان بنے تھے، تو امام اس کے پاس گئے اور فرمانے لگے کہ آپ کو کیا مصیبت درپیش آئی ہے، آپ کیوں اس خستہ حالی تک جا پہنچے ہیں؟ تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ میرا سارا مال و متاع ختم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں امام نے ایک کثیر تعداد میں گوسفند عطا کیے اور کثیر تعداد میں دینار عطا کیے اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور اپنا گزرا اوقات کرو۔ اس کے بعد امام حسین کے پاس بھیجو تو مولا حسین نے بھی اتنا کچھ عطا کیا۔ تو مہمان نوازی کا یہ شرف تھا۔ جہاں مہمان نوازی کا یہ علم ہے، وہاں اگر آپ کے باقی صفات کا اگر جائزہ لیا جائے، ایک سے بڑھ کر ایک صفات آپ میں پائی جاتی ہیں۔ جہاں امام کو شہزاد امن کہا جاتا ہے، تو شہزاد امن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام میں شجاعت کا عنصر نہیں ہے۔ امام وقت کے سب سے بڑے بہادر شخص، جیسا کہ آپ کی شجاعت کو جنگ جمل میں دیکھا جا سکتا ہے، جہاں امام اپنے بڑے بیٹے محمد حنفیہ کو سالار قافلہ بنا کے لے گئے اور آخر میں آپ نے کہا کہ حنفیہ جاؤ اور دشمن کے لشکر پر حملہ کرو۔ تو جناب حنفیہ کہتے ہیں کہ مولا بابا جان تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اتنے میں امام حسن نے کہا کہ بابا جان مجھے اجازت دے، میں جاتا ہوں۔ تو جب آپ آئے ہیں اور کیا کہ ادھر سے تیر بڑھتے جا رہے تھے اور آپ قدم بڑھاتے جا رہے تھے اور ایسے لشکر میں جا کے گھسے کہ پتہ ایسے چلتا تھا جیسے بادلوں میں چاند چھپا ہوا ہو۔ اور جب واپس آئے ہیں اور محمد حنفیہ پر شرمندگی کے آثار نمودار ہوئے ہیں، تو آپ نے بیٹے کی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے کہا محمد حنفیہ تم اپنا موازنہ کبھی حسن و حسین سے نہ کرنا، کیونکہ وہ محمد کے بیٹے ہیں تو علی کا بیٹا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی اتنی زیادہ فضائل ہیں، دعا ہے پروردگار محمد اہل بیت محمد کی سیرت پر اور امام حسن مجتبیٰ کی سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔